بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز خواتین و حضرات، آج ہم آپ کے سامنے نہایت ہی زود اثر حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ایک خاص عمل بتلا رہے ہیں۔ اس کے بارے میں نے ایک کتاب مجربات اکابر میں بھی پڑھا تھا اور مختلف کتابوں میں اس کے فضائل پڑھے ہیں۔ پانی کے متعلق ہے، سب سے پہلے آپ نے ان آیات بینات کو اور ان کے ساتھ جو اللہ رب العزت کے مبارک نام ہیں اور دعا ہے، اس دعا کو ایک کاغذ پر لکھ لیجئے۔ لکھ لینے کے بعد اس کو جاری پانی میں ڈالنا ہے۔ تو علماء نے فرمایا ہے، وقت کے اولیاء نے بھی کہا، فرمایا کہ اگر اس کو پانی میں ڈال دیا جائے، ہفتے میں کام نہ ہو تو پھر کہنا، اللہ رب العزت اس کام کو آسان کر دیں گے۔ ہفتے کے اندر فرمایا اس کے اسباب بن جائیں گے۔ یہ تو بزرگوں کی کہی ہوئی بات ہے، وہ اللہ والے تھے، اپنے ہاتھوں سے لکھا اور مبارک ہاتھوں سے پاک پانی میں ڈالا تو اللہ رب العزت نے اس کی برکات کو ظاہر فرما دیا۔ بہرحال ایک درخواست ہے، دعا ہے، تو کام کا ہونا علماء نے لکھا ہے یقینی ہے، اللہ رب العزت نے اس میں اثر رکھا ہے۔ جاری پانی میں ڈال کے پھر اپنے کام کی طرف آنکھیں لگاؤ اور اس کے لیے جو موجودہ اسباب ہیں اور تدابیر ہیں ان کو اختیار کرو، اللہ پاک آسانی پیدا کر دیں گے۔ اور یہ عمل حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، آل رسول کا عمل ہے، خاندان نبوت کا عمل ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اپنے خاندان میں سے ایک تھے، ایک، اور اس وقت اپنے زمانے میں کبھی کبھی تو یہ خیال بھی دل میں گزرتا ہوگا کہ میرے خاندان کا کوئی بچا ہی نہیں، تنہا ابا دادا خاندان کے اوپر کے افراد اور ایک میں بچا ہوں۔ اور اپنے وقت کے بڑے بڑے اولیاء میں، فقہاء اور صوفیاء میں ان کا بڑا مقام تھا۔ آپ دیکھیں مشائخ وقت، فقہاء امت، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے، شاگرد، ان سے روایات نقل کی ہیں ان اکابر امت نے۔ اور سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کی ملاقات ہے، اور صحابی سے جب ملاقات ہو جائے تو بندے کو تابعیت کا شرف مرحمت ہوتا ہے۔ حضرت تابعی بھی ہیں اور خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے نانا ہیں، ان کی پڑ پوتی بھی پڑ نواسی بھی حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ علیہ، ان کے بیٹے ہیں حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ۔ اور حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ امام محمد باقر کے بیٹے تھے، اور امام محمد باقر امام زین العابدین کے بیٹے تھے۔ امام زین العابدین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کربلا، حضرت حسین کے بیٹے، تو یہ ان کا خاندان۔ اور حضرت فرمایا کرتے تھے، میں سیدنا صدیق اکبر سے 2 مرتبہ پیدا ہوا ہوں ان کے خاندان میں سے، والدانی ابو بکر مرتین، 2 مرتبہ پیدا ہوا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی توجیہ بیان فرمائی کہ 2 مرتبہ کیسے پیدا ہوئے۔ ایک تو فرمایا کہ حضرت کی جو اماں تھی ام فروہ، وہ سیدنا صدیق اکبر کی پڑپوتی بھی تھی اور پڑنواسی بھی تھی، اور حضرت کے جو نانا تھے قاسم بن محمد بن ابو بکر، بہت بڑی شخصیت، مدینہ منورہ کے بڑے بڑے 7 فقہاء کرام تھے جن کو دین میں، علم دین میں بڑا مقام حاصل تھا، قوت اجتہاد ان کو حاصل تھی،
تو فرمایا کہ ان کے یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نانا ہوتے ہیں، تو پڑ پوتے بھی پڑ نواسی ان کی اماں اس اعتبار سے 2 مرتبہ فرمایا پیدا ہوا، اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 مرتبہ پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے حضرت کا جو روحانی انتساب ہے وہ بھی سیدنا صدیق اکبر سے ملتا ہے، انہوں نے اپنی روحانیت اپنے نانا سے حاصل کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی ہے، اور ساتھ ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا خاندان بھی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کے باہمی اختلاف تھا، غلط کہتے ہیں، یہ تاریخ کا سفید جھوٹ ہے، کوئی اختلاف نہیں تھا، محبتیں تھی، خاندان آپس میں جڑے ہوئے تھے، ان کا پیار تھا، باہمی شیر و شکر تھے۔ یہ اختلاف میرے اور آپ کے پیدا کیے گئے ہیں، ان کے نہیں ہیں، اور ان کے جھگڑے ایسے ہوتے بھی نہیں تھے، دین کی بنیاد پر اور اخلاص کی بنیاد پر ہوتے تھے، غلط فہمیاں دور ہوتی تھی، فوراً محبت، کوئی معاملہ ہی نہیں تھا۔ اگر کسی نے جھوٹے اور مکار لوگوں نے کوئی اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی بھی، وہ فوراً ختم ہو گئی، باہمی ملاقات، محبت، وہ معاملات رہے ہی نہیں ان کے۔ بس آج جو ہے دیکھتے ہیں کہ قلم و کرتاس اٹھا کے بڑے فلسفی بنے بیٹھے ہیں لوگ، بڑے دانشور بنتے ہیں، روشن خیال بنتے ہیں، اور کچھ سے کچھ لکھ ڈالتے ہیں، اور لوگ اسی کو پڑھ کے انہی کو سن کے ان پہ اعتماد کرتے ہیں۔ اللہ قرآن و سنت پہ اعتماد مرحمت فرمائے۔ تو بہرحال امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ روحانی شخصیت ہیں، اولیاء کے تاج ہیں، سربراہ فقہا بھی ہیں، اللہ نے ان کو بڑا مقام مرحمت فرمایا، روحانیت کے سرخیل، اللہ نے جو ان کو روحانیت میں مقام عطا فرمایا تھا، وقت کے بڑے بڑے اولیاء کرام حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، حضرت ہمارے لیے دعا کر دیجئے۔ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے ولی ہیں، جن کو معلوم ہوا اس دور میں، عصر حاضر میں لوگوں کی آمدنی مخلوط ہے، مشکوک ہے، تو انہوں نے لوگوں سے مال لینا، ہدایہ قبول کرنے چھوڑ دیے تھے، مکان کی چھت بیچی، گزر اوقات کیا، دیواروں کے پتھر بیچے، گزر اوقات کیا، اور جب دیوار بنیادوں تک پہنچی حضرت کا وصال ہو گیا۔ مسلسل 2 ماہ تک حضرت کو روزے ہوتے تھے، گھر والوں کو معلوم نہیں، ایک موٹی سی نمکین روٹی پکائی، اسی کو برتن میں ڈالا، ایک ٹکڑا اٹھایا کھایا، روزہ رکھا، ایک ٹکڑا اٹھایا افطار کر لیا۔ اس طرح حضرت کا وقت گزرا، اور یہی حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ تقوی کی بنیاد پر جب جنازہ اٹھتا ہے ان کا، تو اللہ رب العزت نے حضرت کو وہ مقام مرحمت فرمایا۔ 6 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے تھے اس وقت، 6 لاکھ یہودیوں نے دائرہ اسلام میں اپنی شمولیت کا اظہار کیا، بڑے دل کی خوشی کے ساتھ، انبساط کے ساتھ۔ تو اتنے بڑے اللہ کے ولی حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، حضرت ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، ہمارے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیجئے۔ حضرت نے فرمایا، حضرت آپ تو امت کے بہت بڑے رہنما ہیں، امت کے بڑے خیرخواہ، ہمدرد اور علمی شخصیت، روحانی شخصیت، آپ مجھ سے دعا کرواتے ہیں۔ فرمایا کہ حضرت آپ کا نام و نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ملتا ہے، تو آپ کے وہ جد امجد، آپ کا خاندان عظیم، آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے۔ حضرت فرمانے لگے، اے داؤد طائی، میں تو بڑا پریشان ہوں کہ میں اپنے نانا جان کو کیسے منہ دکھاؤں گا، میں اپنی تقصیرات پر روتا رہتا ہوں، اپنی کوتاہیوں اور کمیوں پر اکثر مجھے پریشانی دامن گیر رہتی ہے کہ میں اپنے نانا جان کو کیسے شکل دکھاؤں گا کہ نانا کیا کر کے آیا ہوں میں۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی تو آنکھوں سے آنسوں کی لڑی لگ گئی، رونے لگ گئے۔ فرمایا کہ وہ شخص جس کا گوشت پوشت
جس کی ہڈیاں، جس کا پورا وجود نبوت سے ظہور میں آیا ہے، وہ شخص اتنی خوف زدہ ہے تو ہمیں تو اس سے بڑھ کر اللہ کا ڈر رکھنا چاہیے۔ ہاں، روتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے عاجزی دیکھیے، جو جتنے بڑے اللہ کے ولی ہوتے ہیں اس قدر ان کے اندر انکساری اور تواضع اور فروتنی ہوتی ہے۔ بڑے پریشان بیٹھے ہوئے، اپنے غلاموں کو بلایا، فرمایا بھائیو آؤ آج ایک عہد کرتے ہیں۔ کیا عہد؟ فرمایا کہ دن قیامت کے جس کی نجات ہو گئی وہ اپنے دوسرے دوستوں کی سفارش کرے گا۔ اگر تمہاری نجات ہو گئی تو میری بھی سفارش کرنا، مجھے بھی جنت میں لے جانا۔ انہوں نے کہا حضرت کیا بھلا ہم آپ کی سفارش کریں گے؟ آپ کے نانا جان، شفیع محشر، شفیع المذنبین، انبیاء کے سردار، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس دن سفارش کر رہے ہوں گے، ہم آپ کی سفارش کریں گے، آپ ہماری سفارش کرنا۔ حضرت نے فرمایا میں تو ڈرا ہوا ہوں، میں کیسے نانا جان کا سامنا کروں گا؟ میں نے تو ان کے خاندان میں تو ہوں، من بطأ به عملہ لم یسرع به نسبہ، جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ جائے اس کا نسب اس کو آگے نہیں لے جاتا۔ میں تو ڈر کے مارے پریشان ہوں، میں کیسے سامنا کروں گا نانا جان کا؟ ہر وقت خوف لگا رہتا ہے، کھٹکا ہے ایک۔ حضرت ایک مرتبہ جا رہے ہیں سفر میں، دوران سفر اللہ اللہ کی صدائیں لگاتے جا رہے، تو ایک آدمی پیچھے ہو لیا، وہ بھی ساتھ ساتھ حضرت کے پیچھے جا رہا ہے، اور جیسے حضرت کہہ رہے ہیں وہ بھی کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ تو راستے میں حضرت کو اپنے کپڑوں پر نظر پڑی، اوپر دیکھ کے کہا پروردگار کپڑے میلے ہیں، مجھے کپڑے عنایت فرما دیجئے۔ اسی وقت فرمایا اللہ نے سوٹ مرحمت فرمایا، کپڑے ان کے جسم پہ آ گئے، اور جو پیچھے اللہ اللہ کہہ رہا تھا وہ آگے ہوا۔ حضرت میں بھی آپ کے ساتھ شریک تھا، مجھے جو آپ کے پرانے کپڑے ہیں عنایت فرما دیجئے۔ تو حضرت نے اسی وقت وہ کپڑے اٹھائے، اس کو عطا فرما دیے۔ یہ اللہ اللہ کی برکات ہیں، اللہ اپنے دوستوں کو غمگین نہیں رکھتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے حضرت کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا کہ میری ایک تھیلی گم ہوئی ہے اور وہ آپ نے اٹھائی ہے۔ حضرت نے فرمایا میاں بتاؤ اس میں کتنے پیسے تھے؟ اس نے کہا حضرت 1000 درہم، 1000 غالباً دینار تھا۔ حضرت نے اس کے ہاتھ سے پکڑا، فرمایا آؤ چلتے ہیں، میں آپ کو پیسے دیتا ہوں۔ گھر گئے، اپنے خادموں کو کہا کہ 2000 دینار لے آئیے اور اس کو سپرد کر دیجئے، اور اس نے 2000 لیے۔ بعد میں پتہ چلا خاندان نبوت کے چشم و چراغ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آیا، معذرت کرنے لگا، معافی مانگنے لگا، پاؤں میں پڑ گیا، حضرت معاف کر دیجئے، یہ اٹھا لیجئے پیسے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ حضرت نے فرمایا میاں جاؤ، میں نے معاف کر دیا ہے۔ اور خاندان نبوت کی یہ شان ہے، جب کوئی چیز کسی کو دے دیتے ہیں تو اس سے واپس نہیں لیا کرتے، جاؤ لے جاؤ یہ اب تمہارا ہے، ہم نہیں لیتے اس کو پھر، یہ ہمارے خاندان کی ایک روایت ہے۔ اسی طرح واقعہ ہے خلیفہ منصور کا۔ خلیفہ منصور یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کے دماغ بھی کبھی کبھی خراب ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں کی شان و شوکت کو دیکھ کے ان کو بڑی حیرت ہوتی ہے، حیران رہتے ہیں کہ بڑا مقام ہے ان کا، ہمارا شان و شوکت اور پروٹوکول کے باوجود وہ مقام نہیں جو ان اللہ والوں کا مقام ہے۔ تو پہلے تو حیرت، پھر حسرت پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ ذرا امام جعفر صادق کو بلاؤ نا، ہمارے پاس آتا جاتا نہیں ہے کوئی ہماری عظمت اس کے دل میں نہیں۔ اور اپنے خادموں کو کہا کہ ذرا آؤ ادھر میرے قریب، میری بات کان کھول کے سنو۔ جب میں امام جعفر صادق کی موجودگی میں
اپنی ٹوپی سر سے اتاروں تو سمجھ لینا گردن قلم کرنے کا حکم ہے، اب جاؤ بلا کے لے آؤ۔ ایک شخص گیا حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، حضرت آپ کو بادشاہ وقت بلا رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں۔ حضرت جب وہاں سے تشریف لائے اور بادشاہ کے سامنے آئے، بادشاہ اپنے تخت سے اترا، دوڑتا ہوا حضرت کا استقبال کیا، حضرت کو لے آیا، تخت پہ بٹھایا، حضرت بیٹھ گئے۔ ہاں بھئی کیا کام تھا آپ کو؟ حضرت بس وہ زیارت کے لیے میں نے بلایا تھا آپ کو، کہ حضرت کو بلاتے ہیں ذرا آئیں، کچھ ہمارے لیے دعا فرما دیں، کچھ یہ ہے کچھ وہ ہے، ایسے اوپر نیچے کی باتیں لگائیں۔ کہا کہ حضرت ٹھیک ہے، کوئی کام نہیں تھا، بس محبت کے لیے آپ کو بلایا تھا۔ حضرت نے فرمایا اچھا آئندہ بلانے کی جسارت نہ کرنا، میں اپنے عبادات میں مصروف ہوتا ہوں، میرا وقت ضائع نہ کرنا، کوئی کام ہو تو بلانا، ایسے نہیں۔ تو وہ پھر کہنے لگا جی حضرت ایسے ہی کرتے ہیں۔ نیچے اترے حضرت اور یہ ساتھ ساتھ دوڑتا جا رہا، واپس آیا اور کپ کپی سی طاری ہو گئی، دہشت طاری ہو گئی اس پر، مرعوب ہوا، وہیں بے ہوش ہو گیا۔ دو روایات ہیں، ایک روایت میں ہے کہ 3 نمازیں اس کی قضا ہوئی، ایک روایت میں ہے 3 دن تک ہوش نہ آیا۔ 3 دن کے بعد جب ہوش آیا تو وہ جو ساتھ کھڑے تھے انہوں نے جناب ٹوپی اتارنا بھی بھول گئے تھے، کیا ہو گیا تھا؟ کہنے لگا کیا ہوتا، جب حضرت تشریف لائے تو مجھے اپنا ہی ہوش نہ رہا، ایک سانپ حضرت کے ساتھ تھا پیچھے پیچھے، اور پورے محل کو اس نے اپنے منہ میں ایک لقمہ بنایا ہوا تھا۔ کہا کہ اگر تو نے کچھ کہا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو تو پھر تیرا وہ حشر ہونا ہے کہ دنیا کے سامنے تجھے عبرت بنا دیا جائے گا، ایک لقمہ بنا لوں گا۔ تو پھر مجھے تو اپنا ہی ہوش نہ رہا، میں نے حضرت کو بڑے اعزاز و اکرام سے روانہ کر دیا۔ تو دیکھیے یہ اللہ کی حفاظت ہے، اس قدر بڑے اللہ کے ولی، خاندان نبوت کے چشم و چراغ، اور صدیقی نسب بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے بھی نسبی تعلق ہے۔ تو حضرت عظیم ہستی تھے، انہوں نے ایک دعا بتلائی، فرمایا یہ دعا ایک کاغذ پہ لکھ لیجئے، اس کو لکھنے کے بعد جاری پانی میں اس کو چھوڑ دیجئے تو اللہ عز و جل اس کا کام آسان کر دیں گے، جو چھوڑنے والا ہے، جو اس پانی کے اندر اس دعا کو ڈالنے والا ہے۔ ایک کتاب میں نے پڑھی ہے علامہ امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں بھی یہ دعا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب تھی، اور یہ دعا جو ہے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھی منسوب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھے، پھر لکھے من العبد الذلیل، من العبد الذلیل، من العبد الفقیر الذلیل الی رب الجلیل، من العبد الفقیر الذلیل الی الرب الجلیل، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہم بحرمت محمد علیہ الصلاۃ والسلام اکشف ضری وہمی۔ اے پروردگار میری تکلیف کو، میرے غم کو، میرے ہم کو، یعنی میری اندرونی بیرونی پریشانیوں کو مجھ سے دور کر دیجئے۔ اکشف ضری وہمی وفرج عنی غمی یا رب العالمین۔ یہ دعا لکھے، کاغذ پہ لکھ کے جاری پانی میں اس کو ڈال دے، پھر دیکھے کہ ہفتے کے اندر اندر اللہ پاک اس کے کام کو کیسے آسان فرماتے ہیں۔ مجرب المجرب ہے، اکثر بزرگوں نے، اولیاء کرام نے اس کام کو کیا۔ یہ خط ہے اللہ کی طرف، پانی کے اندر ڈالو اور پانی کے اندر ڈال کے پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اپنے کام کی جو جائز تدابیر ہیں ان کو اختیار کرو، اللہ پاک کام کو آسان فرما دیں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ اس کو کریں گے تو اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے آپ کے بے شمار کام اللہ پاک انجام تک پہنچا دیں گے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔